شہزادی چھٹکی۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس عورت کو چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے تھے اور وہ اکثر دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی بیٹی یا بیٹا دے۔ ایک روز گاؤں میں ایک جادوگرنی آئی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ بیج دیتی ہوں، تم اپنے گھر کے صحن میں دبا دو۔ اس عورت نے جادوگرنی سے بیج لے کر اپنے گھر کے صحن میں دبا دیے۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر اس نے دیکھا کہ جس جگہ اس نے بیج دبائے تھے وہاں ایک بہت ہی خوبصورت سا پودا لگا ہوا تھا۔ پودے کی ایک نرم و نازک ٹہنی پر ایک بڑا سا گلابی رنگ کا پھول لگا ہوا تھا۔ اس پھول کے پتے بڑے بڑے تھے اور خوب گٹھے ہوئے تھے۔ عورت نے بے اختیار پھول کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا، پھول کے پتے ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے اور ان کے درمیان سے ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی نکل کر باہر آ گئی۔ یہ بچی بمشکل ایک عام آدمی کے انگوٹھے جتنی بڑی تھی۔ عورت پہلے تو اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر اس نے خوشی خوشی سے اسے اٹھا لیا اور اپنے آپ سے کہنے لگی، میں اس بچی کی پرورش کروں گی، اسے اپنی بیٹی بناؤں گی۔ اس نے بچی کا نام شہزادی چھٹکی رکھ دیا۔ ایک بڑے سے اخروٹ کو توڑ کر اس کا گودا نکال دیا اور اس میں شہزادی چھٹکی کا بستر بھی لگا دیا۔ ایک دن رات کے وقت شہزادی چھٹکی اس عورت کے بیڈ پر اپنے اخروٹ والے بستر پر سو رہی تھی کہ ایک مینڈک وہاں آیا اور شہزادی چھٹکی کو اس کے بستر سمیت اٹھا کر لے گیا۔ اپنے گھر آ کر اس نے اپنے بیٹے مینڈک کو آواز دی اور کہا، بیٹا دیکھو، میں نے تمہارے لیے کتنی خوبصورت دلہن تلاش کی ہے۔ چھوٹا مینڈک پھدکتا ہوا آیا اور شہزادی چھٹکی کو دیکھ کر ٹرانے لگا اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ مینڈک کے ٹرانے کی آواز سن کر شہزادی چھٹکی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک ویران جزیرے پر دیکھا تو رونے لگی۔ اس نے دونوں مینڈکوں کی اس منت سماجت کی کہ مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ، لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بڑے مینڈک نے کہا، اب تم واپس کبھی نہیں جاؤ گی، کل تمہاری شادی میرے بیٹے سے ہوگی اور پھر تم ہمیشہ اسی جزیرے پر رہو گی۔ یہ کہہ کر دونوں مینڈک سمندری پانی میں غوطہ لگانے لگے۔ شہزادی چھٹکی پہلے تو بیٹھی رو رہی تھی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سمندر میں تیرتے ہوئے ایک بڑے سے پتے پر سوار ہو گئی۔ پتا سمندر میں تیر رہا تھا اور شہزادی چھٹکی اس پر بیٹھے ہوئے آوازیں لگا رہی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے ان بدصورت مینڈکوں سے نجات دلائے، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ شہزادی چھٹکی اسی طرح بولتی جا رہی تھی اور زارو قطار رو رہی تھی کہ دو مچھلیوں نے اس کی آواز سنی۔ شہزادی کا رونا سن کر مچھلیوں کے دل پسیج ہو گئے اور انہوں نے شہزادی کی مدد کا فیصلہ کیا۔ دونوں مچھلیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ شہزادی کی سواری کو دھکیلتے ہوئے ایک طرف لے گئے۔ کچھ ہی دور جا کر انہیں ایک سفید رنگ کی خوبصورت تتلی نظر آئی۔ وہاں مچھلیوں نے شہزادی کو اس تتلی کے حوالے کر دیا۔ تتلی نے شہزادی چھٹکی کی دکھ بھری کہانی سن کر اسے تسلی دی اور اپنے ساتھ لے گئی۔ تتلی جب شہزادی کو لے کر جنگل میں پہنچی تو اس کے ساتھی نے شہزادی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، یہ تو ہم سے بالکل مختلف ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب اس بیابان جنگل میں شہزادی چھٹکی بالکل اکیلی رہ گئی۔ وہ سارا دن جنگل میں پھرتی رہتی اور جنگلی پھولوں کا رس پی کر گزارا کر لیتی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر موسم سرما شروع ہو گیا۔ سردی کا احساس زور بزور پکڑنے لگا اور پھر ایک دن شہزادی چھٹکی کو اتنی سردی لگی کہ مجبوراً اس نے ایک بہت بڑا خشک پتا اٹھا لیا اور اس کو چادر کی طرح اوڑھ لیا۔ شہزادی چھٹکی کسی محفوظ مقام کی تلاش میں تھی کہ ایک بہت بڑے ڈھیر کے پاس اس کو ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ اس نے سوراخ کے اندر جھانک کر دیکھا، وہاں ایک چوہیا بیٹھی تھی۔ شہزادی نے چوہیا سے کہا، باہر بہت سردی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ چوہیا نے کہا، ہاں ہاں آ جاؤ اور ادھر کرسی پر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ شہزادی چھٹکی چوہیا کے گھر رہنے لگی اور اسے اچھی اچھی کہانیاں سنانے لگی۔ ایک دن چوہیا نے شہزادی چھٹکی سے کہا، میں اپنے ہمسائے چھچھندر سے ملنے جا رہی ہوں، اگر تم بھی چاہو تو میرے ساتھ چلو۔ شہزادی چھٹکی چوہیا کے ساتھ چھچھندر کے گھر پہنچی تو چھچھندر نے بڑے فخر سے اسے اپنا گھر دکھایا۔ گھر دیکھتے ہوئے جب یہ تہہ خانے میں جانے لگے تو وہاں شہزادی کی نظر ایک زخمی ابابیل پر پڑی۔ شہزادی کو ابابیل کے پاس آتے دیکھ کر چھچھندر نے کہا،
چھوڑو، تم اس حقیر زخمی پرندے کے پاس رک کر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ رات کو جب شہزادی سونے لگی تو اس کو ایک بار پھر اس زخمی ابابیل کا خیال آیا اور وہ جلدی سے اٹھی اور ابابیل کے پاس جا پہنچی۔ شہزادی نے اس کے دل کی دھڑکن محسوس کی اور شکر ادا کیا کہ زخمی ابابیل ابھی تک زندہ ہے۔ شہزادی نے ابابیل کے زخم بھرے۔ ایک دن ابابیل نے شہزادی سے کہا، میں بہت جلد اڑنے کے قابل ہو جاؤں گا، کیا تم میرے ساتھ جانا پسند کرو گی؟ شہزادی نے اسے بتایا کہ چچندر اسے ابابیل کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دے گا کیونکہ وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابابیل نے کہا، کیا تم بھی چچندر سے شادی کرنا چاہو گی؟ شہزادی نے انکار میں سر ہلایا۔ اگلے ہی دن شہزادی چھٹکی اور ابابیل پہاڑوں اور دریاؤں کے اوپر سے گزرتے ہوئے دونوں ایک خوبصورت مقام پر پہنچے۔ یہاں جا بجا پودوں پر سفید رنگ کے بڑے بڑے پھول لگے ہوئے تھے۔ شہزادی نے ایک خوبصورت چھوٹے سے نوجوان کو دیکھا۔ اس کے جسم پر 2 پر تھے کیونکہ یہ پری ذات کی نسل سے تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ چھوٹے نوجوان نے شہزادی چھٹکی سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شہزادی کے اقرار پر اس نوجوان نے اپنے پر شہزادی کی کمر سے لگائے تو اس کی کمر پر بھی 2 پر نکل آئے۔ جلد ہی دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ابابیل بولا، شہزادی چھٹکی، میں تمہاری والدہ کو بتانے جا رہا ہوں کہ تم اپنے شہزادے کے ساتھ بہت ہنسی خوشی سے رہ رہی ہو۔ یہ کہہ کر ابابیل دور آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرنے لگا۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔